علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 64 تا 65 آیات ان کا ترجمہ تفسیر کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فلولا کس کے بعد پھر گئے، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جب پکڑ لیا ہم نے تم سے عہد اور ہم نے بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو انہوں نے جو عہد تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا، صاحبان بنا دیا۔ تو یہ جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو یہ کام کریں گے، تو جب صاحبان کو ہٹا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر گئے تم اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو لکن تم ضرور تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اتنے گناہ گار ہو کے بھی پھر بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی بندے کا کوئی نقصان کر دیں نا تو کسی بندے سے توبہ یعنی کہ معافی مانگے تو بندہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو معافی کے قابل ہے ہی نہیں، چاہے وہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو یہ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار میرا بندہ جو ہے میری طرف آئے اور میں ضرور اس کی جو دعا ہے وہ قبول کروں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فضل نہ کرتا تم پر اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو ضرور تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِي جان لیا تم نے ان لوگوں کو، البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے روز میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے روز میں۔ ہفتے کے روز زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ یہ جو ہے نا مچھلیاں ہفتے کے روز نہیں پکڑنی، یعنی کہ کوئی بھی کاروبار ہے نا ہفتے کے دن نہیں کرنا، ہفتے کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ایک دن جو ہے وہ مقرر کر لینا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ دنیاوی کام اپنا روکا نہیں، انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الہی کا سے تجاوز کیا، اور ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں تو زیادہ آتی تھیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش تھی اور یہ آزمائش میں بھی پورا نہ اتر سکے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، لَهُم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل و رسوا ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ان پر اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں یہ نازل کیا کہ یہ بندر بن جائیں، ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں کی طرح ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر بہت بڑے بڑے عذاب نازل نہ کرنا جیسے پہلی امتوں پر نازل ہوئے تھے، اس لیے ہم تھوڑا سا بچے ہوئے ہیں، اور یہ سیلاب کی صورت میں اور یہ کرونا کی صورت آئی، یہ سارے جو ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہی ہیں اور یہ ہمارے گناہوں کے باعث ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان گناہوں سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کی حفاظت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی خود لیا ہے۔ اس کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کو بند کر کے نہ رکھیں، اس کو ہم پڑھیں اور پڑھ کر ترجمہ یعنی کہ ہمیں آتا ہوں اور ہم دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو جب تک انسان اپنے حد تک محدود رکھتا ہے ایک چیز کو تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو اس کا کوئی نہیں اتنا ہوتا، لیکن جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں
ایک تو ہمیں خود کو بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں تک دین پہنچتا ہے، اور یہ تبلیغ کرنا یہ ہمارے انبیاء اکرام نے بھی کی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی، ہمارے صحابہ اکرام نے بھی کی، ہمارے جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے بھی کی، تو یہ صالحین انہوں نے کی، یہ سارے جو تھے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک جو بندے تھے وہ کرتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس پر یعنی کہ کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائیں، حدیث جو ہوتی ہے وہ پہنچائیں، ترجمہ پہنچائیں، اور قرآن میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر ضرور دیں گے، اور جو سنتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے انشاءاللہ، اور جو سنانے والا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، دونوں کو ہی اجر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے اور مجھے بھی دے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق